پیاری زمین، مشہور امریکی مصنفہ پرل ایس بک کے ناول گڈ ارتھ کا اردو ترجمہ۔ چھٹا حصہ، باب 8۔ سچ ہے کہ اگر دیوتا ایک بار کسی آدمی کے دشمن ہو جائیں تو پھر کبھی اس کی بات نہیں پوچھتے۔ اوائل گرما میں بارش شروع ہو جانی تھی، لیکن اس کا کہیں نام نہ تھا، اور روز بروز دھوپ تیز تر ہوتی جاتی تھی۔ پیاس کے مارے زمین کی زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ ایک کے بعد دوسری صبح آتی اور چلی جاتی، لیکن بادلوں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ رات کو ستارے جگمگاتے اور ان کے حسن میں بے دردی کا پہلو ہوتا۔ کھیتوں کو جوتنے میں وانگ لنگ نے کسر نہ رکھی، لیکن سوکھے کا یہ حال کہ ان میں دراڑیں پڑنے لگیں، اور گیہوں کی وہ بالیں جو بہار کی آمد کے ساتھ ابھری تھیں کہ اناج کا زرنی تاج پہنے، زمین و آسمان سے کوئی رزق نہ پا کر دھوپ میں چپ چاپ کھڑی رہیں اور آخر کار جھلس کر رہ گئیں۔ بھوری زمین پر اس کے دھان کے کھیت سنگ مرمر کے فرش کے سے بھلے لگتے تھے۔ وانگ لنگ نے گیہوں کا خیال چھوڑا اور ہر روز کانور میں پانی کی مشکیں لادے ان کی سینچائی کرنے لگا۔ اس کے کندھے پر گٹے پڑ گئے اور جلد پر ایک گہرا نشان بن گیا، لیکن بارش نہ ہونی تھی، نہ ہوئی۔ پھر وہ بھی دن آیا کہ باولی سوکھ گئی اور کنویں کا پانی تلی کو جا لگا۔ اولان نے یاد دلایا، اگر بچوں کو پانی پینا ہے اور بڑے میاں کو گرم پانی کا غرارہ کرنا ہے تو کھیت کی سینچائی نہیں ہو سکتی۔ وانگ لنگ جھنجھلا کر رونے لگا، اگر اس کھیت میں فصل نہ آئی تو ہم سب کو فاقہ کرنا ہوگا۔ یہ سچ تھا، کیونکہ ان کی زندگی کا انحصار زمین پر تھا۔ صرف کھائی کے پاس کی زمین میں فصل آئی، وہ بھی اس وجہ سے کہ جب پوری گرمی بے پانی گزر گئی تو وانگ لنگ نے لاچار اور سب کھیتوں کو چھوڑا اور دن بھر یہاں رہ کر کھائی سے بوند بوند پانی لے کر کھیت کو پلانے لگا۔ کٹائی کے بعد زندگی میں سب سے پہلی بار اس نے فوراً فصل بیچ دی، اور جب دام اس کے ہاتھ میں آئے تو اس کی مٹھی سخت ہو گئی اور اس نے غضبناک تیوروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ خواہ قسمت خلاف ہو، خواہ قحط پڑے، لیکن میں وہی کروں گا جس کا تہیہ کیا ہے۔ ان مٹھی بھر روپلیوں کے لیے میں نے پسینہ پانی کر دیا اور ہڈیاں چور چور کر دیں۔ انہیں میں اپنی مرضی کے مطابق برتوں گا۔ وہ ہوانگ کی حویلی کی طرف جھپٹا اور منیم کو دیکھتے ہی بغیر کسی تمہید کے بولا، کھائی کے پاس میرے کھیت سے ملی ہوئی جو پٹی ہے، میں اس کی قیمت لے کر آیا ہوں۔ وانگ لنگ نے یہ افواہ سنی تھی کہ بڑی حویلی کے لیے بھی یہ سوکھا برس ہے۔ کئی روز سے بڑی بیگم کو پوری مقدار میں افیون میسر نہ ہوئی اور وہ بھوکی شیرنی کی طرح ہر روز منیم کو طلب کرتی، کھڑی کھوٹی سناتی اور کبھی پنکھے سے اسے مار کر گرج اٹھتی۔ کیا بیچنے کے لیے اب کوئی کھیت باقی نہیں رہا؟ یہاں تک کہ منیم کے صبر کا پیالہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کی بیزاری کا یہ عالم تھا کہ مالکوں سے چھپا کر دستوری کی جو رقمیں وصول کیا کرتا تھا، اب ان کے جہنم میں جھونکنے لگا۔ مصیبت یہی نہ تھمی۔ بڑے نواب نے ایک نئی رنڈی گھر ڈال لی۔ یہ ایک باندی کی لڑکی تھی۔ جوانی میں بڑے نواب صاحب کے حصے یہ باندی پڑی تھی، لیکن ملاقات سے پہلے ہی ان کا جی اس سے اچٹ گیا اور شہر کے کسی خدمتگار سے اس کی شادی کر دی گئی۔ اس غلام زادی کی عمر 16 سال کی ہوگی۔ اسے دیکھتے ہی بڑے نواب کی شہوت نئے جوش سے بھڑک اٹھی، کیونکہ جوں وہ بڈھا توندل اور نکھٹو ہوتا جاتا، جوان اور سرو قد عورتوں یا لڑکیوں کے تئیں اس کی خواہش بے باک ہوتی جاتی، اس حد تک کہ اسے ٹھنڈا کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ بڑی بیگم کو جیسا عشق اپنی افیون سے تھا، ویسا اسے اپنی شہوت سے تھا۔ اسے یہ سمجھانا ناممکن تھا کہ اس کی آشناؤں کے جڑاؤ کرن پھول یا طلائی دست بندوں کے لیے تجوری میں روپے نہ تھے۔ جو آدمی بچپن سے اللے تللے میں پلا ہو، وہ روپیہ نہ ہونے کا مطلب کیا سمجھے؟ اور جب ان کے بیٹوں نے اپنے والدین کو یوں عیش اڑاتے دیکھا تو وہ لاپرواہی سے بولے کہ ہماری زندگی بھی مزے میں کٹ جائے گی۔ وہ سب مل کر مختار کی جان کے لاگو ہو گئے کہ وہ غیر منتظم ہے۔ چنانچہ یہ منیم جو کبھی خوش زبان، آرام طلب اور بے فکر تھا، اب اس قدر فکر مند اور بیزار ہو گیا کہ جسم کی چربی پگھل گئی اور چمڑا پرانے لباس کی طرح لٹکنے لگا۔
بادلوں نے ہوانگ گھرانے کے کھیتوں کو بھی پانی نہ دیا تھا اور وہ سوکھے پڑے تھے۔ اس لیے جب وانگلنگ یہ کہتے ہوئے آیا میں چاندی لایا ہوں تو یہ محسوس ہوا کہ کسی بھوکے سے کہہ رہا ہو کہ میں کھانا لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی منیم اچھل پڑا۔ پہلے مول بھاؤ اور تو میں گھنٹوں گزر جاتے تھے، لیکن اب دونوں نے گھڑی بھر کانا پھوسی کی اور قبل اس کے کہ ان کی بات چیت ختم ہو ادھر روپیہ نکلا اور ادھر کاغذات پر دستخط ہو گئے، مہر بھی لگ گئی اور وانگلنگ ایک نئے کھیت کا مالک ہو گیا۔ وانگلنگ کو چاندی جاننے کا کوئی غم نہ تھا، وہ یہ بڑی مشقت سے کمائی گئی تھی، اسے اس نے اپنی سب سے بڑی تمنا کی تکمیل میں صرف کیا۔ یہ کھیت پہلے کھیت کا دوگنا اور بڑا زرخیز تھا، لیکن وانگلنگ کے لیے یہ امر زیادہ اہم تھا کہ کبھی اس کا تعلق ایک راج گھرانے سے تھا اور اس مرتبہ اس نے اولان تک کو اس واقعہ کی اطلاع نہ ہونے دی۔ کئی مہینے گزر گئے اور بارش کا نام نہ تھا، اور جب پتجھڑ کے دن آئے تو جن انمنے بادلوں نے آسمان پر ڈیرا ڈالا وہ پریشان اور خشک تھے۔ گاؤں کی گلیوں میں دیہاتیوں کے جھنڈ حیرانی اور تفکر کے عالم میں اوپر سر اٹھائے کبھی اس بادل کا اور کبھی اس بادل کا جائزہ لیتے اور مشورہ کرتے کہ آیا ان میں پانی ہے بھی یا نہیں۔ لیکن ابھی یہ بادل انتشار کی حالت ہی میں تھے کہ شمال مغرب کی جانب سے ایک آندھی اٹھی۔ یہ ریگستان کی باد سموم تھی جو آسمان سے ابر کو یوں اڑا لے گئی گویا کسی نے جھاڑو سے فرش کی گرد صاف کر دی ہو۔ آکاش میں پھر سناٹا چھا گیا اور ہر صبح سورج دیوتا کی سواری دھوم دھام سے نکلتی اور شام کو غروب ہو جاتی اور پھر چاند ایک ننھے سے آفتاب کی طرح چہار سو اجالا پھیلا دیتا۔ اپنی ساری اراضی سے لے دے کر وانگلنگ کے پلے کچھ سوکھی ہوئی سیم کی پھلیوں اور کچھ دھان کے پودوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ گوہائی میں ایک دانہ بھی ضائع نہ ہونے پایا۔ جب میاں بیوی پھلیوں سے بیج نکال رہے تھے تو دونوں بچے فرش کی مٹی پچھوڑنے لگے کہ مبادا ان میں ایک آدھ بیج نہ رہ گیا ہو، اور پچھلے کمرے میں دھان کے دانے نکالتے ہوئے وہ غور سے ادھر ادھر دیکھتا گیا کہ کہیں کوئی دانہ نہ بکھر گیا۔ جب وہ چھلکوں کو ایندھن کے لیے علیحدہ کرنے لگا تو اس کی بیوی نے یاد دہانی کی، نہیں، انہیں ضائع نہ کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں صوبہ شانتنگ میں اگر قحط پڑتا تو انہیں پیس کر کھایا جاتا تھا، گھاس پھوس سے یہ بہتر ہے۔ یہ سنتے ہی بچے بڈھے سب پر سناٹا چھا گیا۔ یہ کڑکڑاتی دھوپ اور تشنہ کام زمین نحوست کا پیغام دے رہی تھی۔ صرف دودھ پیتی بچی کو کسی قسم کا کھٹکا نہ تھا۔ ماں کی چھاتیاں اب تک اس کے لیے کافی تھیں۔ اولان نے اسے دودھ پلاتے ہوئے کہا، اری منوس، جب تک کھانے کو ہے کھا لے، پھر یہ بھی نہ رہے گا۔ ان سب مصیبتوں پر تازیانہ یہ کہ اولان کو پھر حمل ٹھہرا، اس کی چھاتی میں دودھ کی بوند نہ رہی اور وہ وحشت زدہ مکان ایک بچی کے شور و غوغا سے گونج اٹھا جو ہر وقت رزق کی طلب کرتی رہتی تھی۔ اگر کسی نے وانگلنگ سے پوچھا ہوتا کہ ان دنوں کیوں کر پیٹ پالتے ہو تو وہ یقیناً یہ جواب دیتا، خبر نہیں، یہاں وہاں سے جو مل جائے اس پہ گزارا ہے۔ لیکن یہ سوال کرنے کی تاب کس میں تھی؟ اس علاقے میں کوئی کسی کی خیریت نہ پوچھتا تھا، اپنے سوا کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ وانگلنگ اب تک اپنے بیل کی پرورش کرتا آیا تھا، گھر میں جب تک پرال اور بھوسی رہی اسے دیتا رہا، اور اس کے ختم ہو جانے پر پیڑ کی پتیاں کھلاتا رہا، حتیٰ کہ سرما کا زمانہ آیا، کہیں ایک پتی باقی نہ رہی۔ اب کھیتوں کی جتائی فضول تھی اور بیجوں کی بربادی کے سوا اس سے کچھ ملنا نہ تھا، اور پھر سارے بیج تو ان لوگوں نے پکا کر کھا لیے تھے، لہٰذا وانگلنگ نے بیل کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا بڑا بیٹا بیل کے نتھنے میں رسی ڈالے دن بھر اس کی پیٹھ پر لدا رہتا کہ کہیں کوئی اسے چرا نہ لے جائے، لیکن اب وانگلنگ کو اس کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں گاؤں والے لڑکے کو بھگا کر بیل کو مار کر کھا نہ جائیں۔ مجبوراً اس نے بیل کو چوکھٹ سے باندھ رکھا اور رفتہ رفتہ اس کا پوست ہڈیوں سے جا لگا۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ گھر میں چاول گیہوں کا نام نہ رہا، سیم کے بیجوں اور ذرا سی دال کے سوا کچھ نہ تھا۔ چنانچہ بڑے میاں نے رائے دی، اب ہمیں یہ بیل کھانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی وانگلنگ کراہ اٹھا، کیونکہ اس کے لیے ایسی ہی بات تھی گویا کوئی کہے کہ اب ہمیں فلاں آدمی کو کھا جانا چاہیے۔ یہ بیل کھیتوں میں اس کے پہلو بپہلو کام کرتا رہا تھا
وانگلنگ اس کے قدم بقدم چلتا آیا تھا اور دل کی جو کیفیت ہوتی اس کے مطابق اسے سراہتا یا ڈانٹا کرتا تھا۔ لڑکپن سے وہ اس بیل سے اس وقت سے مانوس تھا جب یہ چھوٹا سا بچڑا تھا اور خرید کر گھر لایا گیا تھا۔ باپ کی بات سن کر اس نے جواب دیا، اگر ہم بیل کو مار ڈالیں تو کھیتی کیوں کر ہوگی؟ بڈھے نے سادگی سے کہا، تمہیں کس کی زندگی زیادہ عزیز ہے، اپنی اور اپنے بچوں کی یا اس حیوان کی؟ ہم بیل تو ایک نہیں 10 بازار میں خرید سکتے ہیں، لیکن اپنی جان ایک بار جا کر پھر واپس نہیں آتی۔ اس روز بیل کی جان مارنے کا ہوا وانگ لونگ کو نہ ہوا۔ یوں کئی صبح شام گزر گئے اور بچے مچل مچل کر روٹی کی پکار مچانے لگے، اور اب جو اولان پر درد انداز سے وانگ لونگ کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ خون سر لینا ہی ہوگا، اس لیے اس نے درستی سے کہا، مارنا ہے تو اسے مار ہی ڈالو، مگر مجھ سے یہ کام نہ ہوگا۔ خوابگاہ میں جا کر وہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے سر کو توشک سے ڈھک لیا تاکہ مرنے والے جانور کی آخری فریاد کانوں تک نہ آئے۔ اولان نے باورچی خانے سے ایک تیز چھڑا نکالا اور باہر آ کر بیل کی گردن میں پوری طاقت سے اسے پیوست کر دیا۔ ایک بڑے کٹورے میں اس نے اس کا خون جمع کیا تاکہ پوڈنگ کے کام آئے، اور پھر اس لمبی چوڑی لاش کی کھال اتار کر بوٹی بوٹی کاٹ ڈالی۔ مگر وانگلنگ تب تک باہر نہ آیا جب تک کام ختم نہ ہو گیا اور گوشت پک کر دسترخوان پر نہ چن دیا گیا۔ اس کے باوجود اپنے بیل کا گوشت اس کے گلے سے نیچے نہ اترا۔ وہ بمشکل شوربے کے 2-4 چمچے پی سکا۔ اولان نے تسلی دینے کو کہا، آخر بیل ہی تو تھا، اور وہ بھی بڈھا۔ سیر ہو کر کھاؤ، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو کوئی بیل میسر ہوگا ہی، اور اس سے کہیں بہتر۔ یہ سن کر وانگلنگ کو ذرا سہارا ملا، اور اس نے یکے بعد دیگرے بوٹیوں پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، اور دوسروں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ آخر بیل بھی ختم ہوا اور ہڈیوں میں گودے کی تلاش کی جانے لگی۔ اس کے بعد مردہ جانور کے اس چمڑے کے سوا کچھ نہ رہا جو بانس کے کٹگھرے پر اولان نے سوکھنے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ اول تو گاؤں میں وانگلنگ کی مخالفت ہوتی رہی، کیونکہ عام خیال تھا کہ اس نے چاندی چھپا رکھی ہے اور اناج سے گودام بھر لیا ہے۔ اس کا چچا تو یوں ہی دائمی قحط زدہ تھا۔ اب قحط سالی کا بہانہ ملتے ہی وہ طالب امداد ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے بال بچوں کے کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جبرن و قہرن وانگلنگ نے چچا کی جھولی میں تھوڑا سا اناج اور سیم کے بیج جھونکے اور سختی سے کہا، میرے پاس لے دے کر یہ رہ گیا ہے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھے بوڑھے باپ کی فکر ہے۔ جب دوسری مرتبہ چچا کا نزول ہوا تو وانگلنگ نے بگڑ کر کہا، سعادت مندی سے میرے بال بچوں کا پیٹ نہ بھرے گا، اور اس کورے جواب کے ساتھ اس نے چچا کو دھتا بتائی۔ اب تو چچا ٹھکرائے ہوئے کتے کی طرح اس کی جان کا بیری ہو گیا اور دیہاتیوں کو یوں ورغلانے لگا، میرے بھتیجے کے پاس روپیہ بھی ہے اور غلہ بھی، لیکن وہ مجھے یا میرے بچوں کو پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتا، گو ہم میں خون کا رشتہ ہے، اب فاقہ کشی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ رفتہ رفتہ گاؤں کے تمام گھروں کی جمع پونجی ختم ہو گئی اور ان کی ایک ایک دمڑی شہر کے اجار بازاروں کی نظر ہو گئی۔ اس حالت میں جو سرما کی آمد ہوئی اور ریگستانی باد زمہریر جو بلا کی تند و تیز اور سرد و خشک تھی چلی، تو دیہاتیوں کے دل اپنی بھوک اور بال بچوں کے فغاں و فریاد سے بے قابو ہو گئے۔ ادھر وانگلنگ کا چچا لینڈو کتے کی طرح سڑکوں پر مٹر گشت کرتا اور گھر گھر یہ منتر جپا کرتا کہ اس گھر میں اناج ہے، اس کے بچے اب تک موٹے تازے ہیں، لہٰذا ایک رات کو لوگ ڈنڈے لیے ہوئے وانگلنگ کے گھر چڑھ آئے اور کیوار پیٹنے لگے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ان لوگوں نے اسے دھکا دے کر ایک طرف ہٹا دیا اور اس کے بچوں کو باہر کھدیڑ دیا۔ پھر وہ ہر کونے کھندرے میں ڈھونڈنے لگے اور ادھر ادھر زمین کھود کر فرضی دفینہ کی تلاش کرنے لگے۔ بالآخر جب انہیں کچھ سوکھی پھلیوں اور مٹھی بھر اناج کے سوا کچھ نہ ملا تو وہ مایوسی اور نا امیدی کے مارے بوکھلا گئے۔ انہوں نے گھر کی میز اور کرسیوں حتیٰ کہ اس پلنگ کو بھی ہتھیانا چاہا جس پر بڑے میاں روتے کانپتے ہوئے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر اولان آگے آئی اور اس کی سیدھی سادھی آواز نے مردوں کو چپ کر کے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر سے یہ سامان لے جانے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ گھر میں جو کچھ اناج ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ابھی آپ نے اپنے گھر کے فرنیچر کو ہاتھ نہیں لگایا ہے،
تب اسے چھونے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ ہم میں آپ میں کوئی فرق نہ ہونا چاہیے۔ اس گھر میں آپ سے زیادہ غلہ ترکاری نہیں، بلکہ اس میں بھی آپ کا پلہ بھاری ہے، کیونکہ اب آپ ہماری متا بھی لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے زیادتی کی تو خدا اس کی سزا دے گا۔ اب ہم سب کو باہر جانا ہے اور کھانے کے لیے گھاس اور پتیاں ڈھونڈنا ہے، آپ کو اپنی اولاد کے لیے، اور ہمیں ان تینوں بچوں کے لیے، اور اس چوتھی جان کے لیے جس کا ورود ایسی کٹھن گھڑی میں ہونے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اولان نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور سب مرد نادم ہو کر لوٹ گئے، کیونکہ کوئی مجبوری ہی ہو تو خیر، ورنہ یوں نیک دل تھے۔ ان میں سے صرف ایک وہیں رہا جس کا نام چونگ تھا۔ اس کا زرد رو اور کم سخن بونے کا چہرہ خوشحالی کے زمانے میں لنگور سے مشابہ ہوتا، لیکن اس وقت اس پر تردد اور فکر کے آثار تھے۔ وہ ایماندار تھا اور یقیناً اظہار ندامت کرنا چاہتا تھا۔ صرف ایک بھوکے بچے کی خاطر وہ اس ہنگامے میں شامل ہو گیا تھا۔ مٹھی بھر سیم کے بیج اس نے شلوکے کے نیچے چھپا رکھے تھے اور ڈر رہا تھا کہ زبان کھولی نہیں کہ راز افشا ہوا، اس لیے وانگلنگ کو پشیمان و پریشان نگاہوں سے دیکھتا ہوا وہ بھی چل دیا۔ وانگلنگ اس آنگن میں جا کھڑا ہوا جہاں سال ہا سال سے وہ اپنی فصل کی گہائی کرتا آیا تھا، اور جو اب مہینوں سے خالی پڑا ہوا تھا۔ گھر میں بوڑھے باپ یا ننھے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور نہ اس عورت کے لیے کچھ تھا جسے اپنے سوا ایک نئی جان کو غذا پہنچانا اور پروان چڑھانا تھا۔ نوزائیدہ بچہ جو زندگی کی ساری بے دردی کے ساتھ اپنی ماں کے گوشت پوشت کا رس چوسا کرتا ہے۔ لمحہ بھر تو وہ خوف و ہراس سے مبہوت سا رہا، بعد ازاں اس خیال نے تسکین بخش شراب کی طرح اس کے دل کو تسلی دی، وہ میری زمین تو نہیں چھین سکتے، میرے جسم کی محنت اور دھرتی کے پھل کو کون چرا سکتا ہے؟ اگر میرے پاس چاندی ہوتی یا چاندی سے خریدا ہوا غلہ ہوتا تو وہ اسے لے جاتے، لیکن میرے پاس تو یہ زمین ہے اور اسے کوئی نہیں لے سکتا۔ باب 9۔ اپنی چوکھٹ پہ بیٹھے بیٹھے وانگلنگ یہ سوچنے لگا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس اجاڑ گھر میں پڑے پڑے چوہوں کی موت مرنا کہاں کی دانائی ہے؟ اس کے سوکھے ہوئے جسم میں، جس کے ارد گرد اس کی قبا کے تسمے ہر روز کچھ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، عزم حیات کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اب جو اس کی زندگی اپنے عروج پر آ رہی تھی تو وہ اپنی بےہودہ قسمت کو اسے برباد کرنے کی اجازت کیسے دے دے؟ اس کے غصے کی یہ حالت تھی کہ اسے کسی طرح ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس پر جنون سا سوار ہو جاتا اور وہ باہر آ کر آسمان کو مکہ دکھانے لگتا، یہ ناہنجار آسمان جو ہمیشہ صاف و سرد اور بے ابر سر کے اوپر پھیلا ہوا تھا۔ وہ بوکھلا کر پکار اٹھتا، اے آسمان میں رہنے والے بڈھے، تجھ جیسا پرانا پاپی کوئی نہیں۔ زبان سے یہ نکلتے ہی وہ سراسیما ہوتا اور فوراً اس کا تدارک یہ کہہ کر کرتا، اس سے زیادہ میری بری حالت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بار وہ نقاہت کے باوجود گھسٹتے ہوئے دھرتی ماتا کے مندر کو گیا اور اس بے حس دیوتا کے منہ پر کھکھار کر تھوک دیا۔ دیوی دیوتا کے آگے مہینوں سے اگربتی نہ سلگائی گئی تھی اور ان کا کاغذی پیرہن بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس کے سوراخوں سے ان کے خاکی اجسام نظر آ رہے تھے۔ وانگلنگ نے غضبناک تیوروں سے انہیں گھورا اور بلبلاتے ہوئے گھر لوٹ کر بستر پر گر پڑا۔ اب ان میں سے کوئی پلنگ سے وقت پر نہ اٹھتا تھا، اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کم از کم ایک دو گھڑی کے لیے تو نیند غذا کی کمی پوری کر ہی دیتی تھی۔ دھان کی بھوسی تو وہ سب ختم ہی کر چکے تھے، اب پیڑوں کی چھال کی باڑی تھی اور سارے علاقے میں لوگ ننگی پہاڑیوں پر گھاس ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اگر کوئی ہفتوں بھی اس علاقے کا چکر لگاتا تو اسے کسی چرند و پرند کا نشان نہ ملتا۔ بچوں کے پیٹ خالی ہوا سے غباروں کی طرح پھول گئے تھے۔ گاؤں کی سڑکوں پر کوئی کھیلتا ہوا بچہ نظر نہ آتا تھا۔ بہت ہوا تو وانگلنگ کے دونوں بیٹے باہر آ کر دھوپ میں بیٹھ جاتے، اس منحوس دھوپ میں جس کا سلسلہ کسی طرح ختم نہ ہوتا تھا۔ ان کے نرم و گداز بدن اب کانٹے کی مانند سوکھ گئے تھے اور ہڈیاں بھی پرندوں کی ہڈیوں کی طرح نرم پڑ گئی تھیں۔ فرق یہ تھا کہ ان لڑکوں کے پیٹ پھولے ہوئے تھے۔ لڑکی دن رات دلائی اوڑھے چپ چاپ پڑی رہتی تھی۔ پہلے تو اس کی چیخوں سے در و دالان گونج اٹھتے،
لیکن اب اس نے خاموشی کا درس پڑھ لیا تھا اور وہ بے کچھ کہے سنے منہ میں جو بھی دے دیا گیا اسے سڑکتے ہوئے پڑی رہتی۔ اس کا چھوٹا سا دسا ہوا منہ انہیں تکا کرتا، اس کے سوکھے ہوئے نیلے ہونٹ کسی پوپلی بڑھیا کے ہونٹوں کی طرح لٹکتے رہتے اور اس کی نزار کالی آنکھیں ادھر ادھر کچھ ڈھونڈا کرتی۔ زندہ رہنے کی اس خواہش نے کسی نہ کسی طرح باپ کے دل کو نرم کر ہی دیا۔ اگر وہ تندرست اور ہنسمکھ ہوتی جیسا کہ اس کی عمر کا تقاضا تھا تو وانگ لونگ اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، کیونکہ وہ لڑکی ہی تو تھی۔ لیکن اس کے حال زار کو دیکھ کر وہ آہستہ سے کہہ اٹھتا، بد نصیب بچی، ننھی نادان۔ ایک مرتبہ جو بچی نے مسکرانے کی کوشش کی تو باپ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا اور اپنے کمزور ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لے لیے۔ اس کے بعد وہ اس کے برہنہ جسم کو گود میں لینے لگا۔ گرمی پہنچانے کے لیے وہ اسے کوٹ کے اندر چھپا لیتا اور چوکھٹ پر بیٹھ کر بنجر کھیتوں کا نظارہ کیا کرتا۔ سب سے اچھی حالت بڑے میاں کی تھی، کیونکہ جو بھی میسر ہوتا وہ بچوں سے پہلے انہیں دیا جاتا۔ وانگ لونگ دل ہی دل میں فخر سے کہا کرتا، کوئی یہ الزام نہ دھر سکے گا کہ مرتے وقت میں نے اپنے باپ کو بھلا دیا تھا، خواہ اپنی بوٹیاں نوچ کر کیوں نہ دینا پڑے۔ میں بڑے میاں کو بھوکا نہ رہنے دوں گا۔ یہ بڈھا دن رات لیٹا رہتا اور جو ملتا کھا لیتا۔ اب بھی اس میں اتنی سکت تھی کہ دوپہر کو دھوپ کھانے کے لیے باہر آ جاتا۔ ان میں سب سے زیادہ خوش وہی تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بھرائی ہوئی آواز میں، جس پر یہ گمان ہوتا تھا گویا نس کے جھرمٹ سے ہو کر جھونکا ہوا کا جھونکا گزر رہا ہو، کہا، میں نے اس سے بھی برا زمانہ دیکھا ہے۔ میری آنکھوں کے آگے ماں باپ اپنے بچوں کو کھا گئے ہیں۔ وانگ لونگ نے ہیبت زدہ ہو کر جواب دیا، میرے گھر قیامت تک یہ نہ ہوگا۔ ایک روز اس کا پڑوسی چنگ، جو اب نقاہت کے مارے کوئی بھوت پریت معلوم ہوتا تھا، دروازے پہ آیا اور اپنے سوکھے ہوئے کالے ہونٹوں سے بمشکل یہ الفاظ نکالے، شہر میں کتے اور ہر قسم کے جانور کھانے کے لیے ہیں، یہاں حیوان تو حیوان ہم نے گھاس پات کا صفایا کر دیا ہے، اب کھانے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ وانگ لونگ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس کی گود میں وہ ادھمری بھوکی پیاسی بچی پڑی ہوئی تھی۔ وانگ لونگ نے اس کے سوکھے ہوئے چہرے کو اور اس کی تیز تیز اداس آنکھوں کو دیکھا، اور جب اس کی نگاہیں ان سے دو چار ہوئیں تو بچی کے چہرے پر وہ خفیف سا تبسم آ ہی گیا جو باپ کے دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ چنگ نے سر سے سر بھرا کر کہا، گاؤں میں آدم خوری شروع ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے چچا چچی نے اس کی ابتدا کی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ زندہ کیسے رہتے اور ان میں سیر سپاٹے کی طاقت کہاں سے آتی؟ سب جانتے ہیں کہ ان کے گھر اناج کا دانہ بھی نہیں۔ وانگ لونگ نے اپنے پڑوسی کے سر سے جو کاسہ اسرائیل معلوم ہوتا تھا اپنا سر خوف کے مارے ہٹا لیا۔ یک بیک اس کا دل کسی نامعلوم ہیبت سے بیٹھ گیا۔ وہ یوں اٹھ کھڑا ہوا گویا کسی وار سے بچنا چاہتا ہو۔ اس نے پکار کر کہا، ہم اس بستی کو چھوڑ دیں گے اور دکن کی راہ لیں گے۔ اس عظیم الشان ملک میں کہیں نہ کہیں قحط پڑتا ہی رہتا ہے۔ اس کے یہ معنی تو نہیں کہ یہ جابر خدا آدم کی ساری اولاد کو بھوکا ترپا کر مار سکتا ہے۔ پڑوسی نے ٹھنڈے دل سے یہ باتیں سنی اور اداسی سے جواب دیا، تم ابھی جوان ہو، ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں اور ایک لڑکی کے سوا کسی کا بار نہیں، سو موت سے کیا ڈریں۔ اس پر وانگ لونگ بولا، تم مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہو، مجھ پر بوڑھے باپ کے علاوہ 4 بچوں کا بار ہے۔ اگر ہم یہیں رہے تو کیا عجب کہ انسانیت کو بھول جائیں اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے۔ اولان کو آواز دی جو رات دن خاموش پلنگ پہ پڑی رہتی تھی کیونکہ چولہے میں ایندھن تک کا نام نہ تھا، اٹھو جی، سامان ٹھیک کرو، ہمیں دکن چلنا چاہیے۔ اس کی آواز میں وہ امنگ تھی جو مہینوں سے نہ سنی گئی تھی۔ بچوں نے حیرت سے سر اٹھایا، بڑے میاں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اولان کمزوری کے باوجود چل کر دروازے تک آئی اور بولی، یہ بہت اچھی رائے ہے، مرنا ہے تو چلتے ہوئے کیوں نہ مرے۔ اس کے پیٹ کا بچہ کسی گرہدار پھل کی طرح کولہوں میں اٹکا ہوا تھا، اس کے چہرے میں گوشت کا ذرہ بھی نہ تھا اور کھال کے نیچے کی ہڈیاں نوکیلے پتھروں کی طرح ابھری ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، کل تک ٹھہر جاؤ، تب تک میرا پنڈا ہلکا ہو جائے گا، اس مردار کی حرکت سے میں اندازہ لگا سکتی ہوں۔
اچھا کل صحیح، وانگ لونگ نے جواب دیا، اور جب اس کی نظر اپنی بیوی کے چہرے پہ پڑی تو اسے خود سے زیادہ اس پر رحم آیا۔ یہ بیچاری پھر ایک بچے کی تخلیق کر رہی ہے۔ اس نے زیر لب کہا، اس بیچاری سے چلا کیوں کر جائے گا؟ بادل ناخواستہ اس نے اپنے پڑوسی سے جو ہنوز کے واڑ کا ٹیکا لگائے کھڑا ہوا تھا کہا، اگر ممکن ہو تو للہ ایک ٹکڑا میری بیوی کو دے دو تاکہ اس کی جان بچ جائے، پھر میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے گھر ڈاکہ ڈالنے آئے تھے۔ پڑوسی نے شرما کر عاجزانہ کہا، اس روز کے بعد تمہارا خیال آتے ہی مجھے بے چینی ہوتی تھی۔ تمہارے کمینے چچا نے مجھے ورغلایا کہ تمہارے گودام غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس خدائے قہار کی قسم کہ میرے پاس تھوڑی سی سوکھی ہوئی لال سیم رہ گئی ہے جو چوکھٹ کی سل کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ میں نے اس خیال سے اسے چھپا رکھا تھا کہ مرنے سے پہلے پیٹ میں کچھ تو ہو، بھوکا تو نہ مروں۔ اس کا تھوڑا سا حصہ میں تمہیں دیتا ہوں، کل تم دکن کی راہ لو۔ میں تم سے عمر میں زیادہ ہوں اور نہ میرا کوئی بیٹا ہے، پھر میں جیوں یا مروں اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ گھر گیا اور ذرا دیر میں ایک انگوچھا لیے ہوئے لوٹا جس میں 2 مٹھی سیم کی گرد آلود پھلیاں تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بچے پھڑک اٹھے اور بڈھے کی آنکھیں بھی چمک اٹھی، مگر وانگ لونگ نے ان سب کو دھتکار دیا اور کھانا اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ اس نے بمشکل سیم کی چند پھلیاں حلق کے نیچے اتاری۔ اب زچی کا وقت آ گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کھایا تو درد ذہ میں جان نہ بچے گی۔ وانگ لونگ نے اپنی مٹھی میں چند پھلیاں چھپا رکھی تھیں، انہیں منہ میں رکھ کر اس نے خوب چبایا اور پھر یہ ملیدہ اپنی بیٹی کی زبان پر رکھ دیا۔ جب اس کے جبڑے چلنے لگے تو باپ کو ایسی تسکین ہوئی گویا خود اس کا پیٹ بھر رہا ہے۔ رات اس نے پچھلے کمرے میں بسر کی۔ بڑے میاں کی کوٹری میں دونوں لڑکے سو رہے تھے اور تیسرے کمرے میں اولان بچہ پیدا کر رہی تھی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی وہی حالت تھی جو پہلے بیٹے کی پیدائش کے وقت تھی۔ اب بھی اولان کو ایسے موقع پر اپنے شوہر کی قربت ناپسند تھی۔ زچگی کے وقت وہ تنہائی چاہتی تھی اور اس کے بعد کمرے میں گھوم پھر کر خون کے تمام دھبوں کو جانوروں کی رسم کے مطابق مٹا دیتی تھی۔ وانگ لونگ اس تیز چیخ کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا جس سے اب وہ بخوبی آشنا تھا، اور یہ انتظار اسے بے چین کرنے لگا۔ اب وہ لڑکے لڑکی کی تمیز کو بھول چکا تھا، پیٹ تو دونوں کا پالنا ہوگا۔ اس زندگی پہ ہزار لعنت۔ وہ یہ بربڑا ہی رہا تھا کہ کمزور سی چیخ فضا میں ایک لمحے کے لیے گونج اٹھی۔ اس نے تلخی سے کہا، لیکن موت بھی کتنی بے رحم ہے۔ یہ کہہ کر وہ کان لگا کر سننے لگا۔ دوبارہ رونے کی آواز آئی اور مکان میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ عرصے سے ہر طرف سناٹا تھا۔ یہ بے حرکتی کا سناٹا تھا، ان آدمیوں کی بے حرکتی جو اپنے اپنے گھر موت کا انتظار کرتے پڑے تھے۔ یہ سب وانگ لونگ سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اولان کے کمرے کے آگے جا کر اس نے صدا دی اور اپنی آواز سن کر اسے ذرا سہارا بندھا۔ تم کیسی ہو؟ اس نے پوچھا اور سننے لگا، کہیں اس اثنا میں وہ مر تو نہیں گئی؟ لیکن اس نے ایک خفیف سی سرسراہٹ سنی۔ وہ چل پھر رہی تھی اور اس کی آواز آہ بن گئی تھی۔ اس نے کہا، اندر آؤ۔ جب وہ اندر گیا تو دیکھا کہ اولان پلنگ پہ پڑی ہوئی ہے اور اس کا جسم ڈھکا ہوا ہی ہے۔ وہ تنہا تھی۔ بچہ کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وانگ لونگ نے دیکھا کہ زمین پر بچہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ مردہ؟ ہاں مردہ، اولان نے زیر لب کہا۔ مرد نے جھک کر مٹھی بھر ہڈیوں کے اس ہیولے کو دیکھا۔ یہ لڑکی تھی۔ وہ یہ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اس کے رونے کی آواز سنی تھی۔ اس کی نگاہ عورت کے چہرے پہ پڑی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، مردنی چھائی ہوئی تھی اور ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ ایک خاموش نیم جان لاش جو اپنا فرض انتہائی حد تک ادا کر چکی تھی۔ وانگ لونگ کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس ساری بپتا میں اس کے جسم پر تو کسی غیر کا بار نہ تھا۔ کہیں اس عورت پر یہ فاقے کیسے کٹھن گزرے ہوں گے، کیونکہ اس کے بطن سے ایک بھوکا بچہ روٹی روٹی کی پکار مچایا کرتا تھا اور اپنی بقا کے لیے اس سے لڑ رہا تھا۔